گزشتہ جمعۃ المبارک میں عالم اسلام کے عمومی اور مسلمانان فلسطین کے خصوصی حالات کے حوالے سے ہم نے کچھ گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کروائی تھیں، اور جس میں اختتامی طور پر ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ پھر اب ہمارے کرنے کے کیا کام ہے، اور اس میں آخری نقطہ ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وعدہ کامیابی کو اپنے سامنے رکھیں جس کی سچائی اور صداقت میں کسی صاحب ایمان کو کوئی شک نہیں ہو سکتا، اور وہ وعدہ کامیابی و کامرانی اللہ نے اس طرح فرمایا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی کامیاب رہو گے، غلبہ تمہارا ہی ہوگا، شرط یہ ہے کہ تم سچے مسلمان پکے مومن بن کر رہو۔ یہ سبق اگر ہمارے ذہنوں میں جاں گزیر رہے تو پھر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کی طرف بھی ہماری توجہ خود بخود جاتی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے اعمال اور ان کے اخلاق و کردار اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ان پر کیسے حکمران مقرر کیے جائیں۔ بنیادی طور پر ظالم، جابر، عدل و انصاف سے عاری، انسانی ہمدردی سے خالی اور عوام کی فلاح و بہبود سے بے فکر حکمران انہی قوموں کو میسر آتے ہیں۔ بالخصوص مسلمانوں کے لیے یہ معاملہ ہے کہ جو اپنے اصل مقصد تخلیق کو فراموش کر دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ وعدہ کامیابی و کامرانی کی حقیقت کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خاتم النبیین بن کر، رحمت للعالمین بن کر اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا محض کلمہ پڑھ لینا یہ کسی شخص کو نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بنا سکتا ہے محض زبانی کلمہ پڑھ لینا، نہ تو کسی کو اللہ کا محبوب بنا سکتا ہے، نہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کو محض الفاظ کلمہ کی ادائیگی سے وہ اپنے لیے یقینی کر سکتا ہے، بلکہ اس ایمان، اس اسلام جو کلمہ طیبہ کے الفاظ کے زبانی اقرار اور قلبی تصدیق کے ساتھ کسی شخص کے دل میں قائم ہوتا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے، اور اس کا تقاضا ایک لفظ میں، ایک جملے میں، ایک پیراگراف میں، ایک چیپٹر میں، ایک کتاب میں، ایک سلیبس میں، ایک نصاب میں بیان نہیں ہو سکتا۔ اس کا خلاصہ تو قرآن کریم نے بالکل صاف، واضح اور آسان کلمات کے ساتھ، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور حضور کے معجزات میں سے حضور کا ایک معجزہ ہے آپ کا جوامع الکلم ہونا، کہ سرکار علیہ السلام کسی ایسی بات کو جس کی تشریح و تفسیر کو سینکڑوں جملے اور الفاظ چاہیے، 2 جملوں میں ارشاد فرما دیتے، 2 الفاظ میں کہہ دیتے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی معجزہ قرآن میں ہماری زندگی کا، ہماری دنیا و اخروی کامیابی کا اور ہمارے کلمہ طیبہ کے زبان سے پڑھ کر دل سے تصدیق کر لینے کے بعد حاصل ہونے والے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کا بیان فرما دیا۔ وہ کیا فرمایا؟ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو کچھ عطا کریں وہ لے لو۔ اور خضوع کے الفاظ ہیں قرآن میں جس کے لفظی معنی ہوتے پکڑ لینا، یعنی صرف لو نہیں، ایسا لو کہ وہ تم سے چھوٹے نہیں۔ خذ کے معنی پکڑ لینے کے ہیں، کیونکہ لینا ایسا بھی ہوتا ہے نا، بھی ہم نے ہاتھ بڑھایا، کسی سے کچھ لے لیا، ہاتھ میں تو آ گیا لیکن گر گیا، یا لے تو لیا لیکن لے کر اسے سنبھال نہیں سکے، گرا دیا ہم نے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہاں لفظ قرآن نے خضوع معنی ہے پکڑ لو، مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ ایک حکم یہ دیا اور پھر ساتھ میں فرمایا وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے ہمارا رسول تمہیں روک دے، منع کر دے، اس سے رک جاؤ، اس سے رک جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ یہ دونوں باتیں کہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین مکمل اسی چیز کا نام ہے، اور دین پر کامل عمل اسی شخص کے ہاتھوں ممکن ہے جس کی زندگی کا ہر قول و فعل قرآن کے اس حکم کے مطابق ہو کہ رسول نے جو حکم دیا ہے اس پر اس نے سختی سے عمل کیا، اور رسول نے جس سے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو سختی سے روک لیا۔ اگر کسی ایک طرف اس کا رجحان ہے اور دوسری طرف سے وہ محروم ہے، یعنی رسول نے جس کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ تو کر لیا، لیکن جس سے رکنے کا حکم دیا اس سے رکا نہیں، وہ تو دین کامل نہیں ہوا اس کا۔ ظاہر ہے دو چیزیں ہیں نا، ایک جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ، اور ایک جس کے کرنے سے روکا ہے وہ نماز تو پڑھ رہا ہے، مثال دے رہا ہوں، نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن شراب سے نہیں رک رہا، اس کا مطلب اس نے رسول کی کامل فرما برداری تو نہیں کی۔ وہ زکوٰۃ تو دے رہا ہے لیکن سود سے نہیں رک رہا ہے، تو اس نے رسول کی کامل فرما برداری تو نہیں کی۔ اور ایمان و اسلام کے وعدے پر کامیابی کا انحصار حضور کی کامل اطاعت پر ہے۔ وہ جو وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے نا، وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت و پیروی، اس پر ہے وہ وعدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ ان کنتم مؤمنین فرمایا ہے کہ اگر تم کامیاب رہو گے، لیکن اگر تم سچے مومن بن کر رہو گے تو۔ اور سچا مومن کون ہوتا ہے؟ سچے مومن کے لیے، مومن کامل کے لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وہ بچپن میں بچے کھیل کھیلتے تھے پہل دوج، تو اس میں ایک پیر اوپر رکھ لیا ایک پیر نیچے رکھ لیا، کہنے لگے ایک پاؤں سونا ایک پاؤں چاندی، تو یہ ایک پاؤں سونا ایک پاؤں چاندی سے مسلمانی نہیں چلے گی۔ جو ابھی میں نے مثال دی کہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن شراب نہیں چھوڑ رہا، زکوٰۃ دے رہا ہے لیکن سود نہیں چھوڑ رہا، تو یہ دو رنگی نہیں چلے گی۔ جو کچھ رسول نے حکم دیا ہے اس کو بھی پکڑ لے مضبوطی کے ساتھ، اور جس چیز سے رسول نے منع کیا ہے اس سے بھی رک جائے سختی کے ساتھ۔ دونوں باتیں ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کھانا پینا بھی چلتا رہے اور روزہ بھی جاری رہے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے نا کہ بھئی کھانا پینا بھی چلتا رہے اور روزہ بھی چلتا رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی؟
روزہ تو نام ہی جن مخصوص احکامات کا ہے اس میں سے ایک بڑا حکم یہی ہے کہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنا ایک مخصوص وقت کے لیے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کامل اطاعت و پیروی، اس کا نام اسلام اور ایمان ہے. اور یہ بات میں نے پہلے بہت وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ یہ سوال آیا اس بات کا کہ بھئی یہ جو اہل قریش تھے، کفار قریش تھے، یہ کوئی بیوقوف لوگ تو نہیں تھے، یہ تو بڑے ذہین قسم کے لوگ تھے. اس دور کو ہم زمانے جاہلیت ضرور کہتے ہیں، لیکن وہ جاہلیت ایمان سے محرومی اور اللہ کی معرفت سے بے بہرا ہونے کے سبب سے تھی. ورنہ دوسری صورت اگر دیکھی جائے وہ تو بڑے ذہین تھے. وہ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے اور دنیا کے باقی لوگوں اجمی کہتے تھے. اجمی کے معنی ہے گونگے، یعنی انہیں فخر تھا اس بات پر کہ ہمارے سامنے کوئی بات ہی نہیں کر سکتا، اور واقعتاً ایسا تھا. آج بھی انسائکلوپیڈیا کی رپورٹ اس بات کو واضح کرتی ہے، اور پوری دنیا کی لسانیات کے ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ عربی سے زیادہ فصیح و بلیغ دنیا میں کوئی دوسری زبان نہیں ہے. بہت فصیح و بلیغ تھے وہ. اور ذہین کتنے تھے میں پہلے بھی کبھی بتا چکا ہوں، ضمناً تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں. ہم میں سے شاید کسی کو قسم تو نہیں کھاتا، شاید ہی کسی کو اپنے پردادا کا نام معلوم ہو. کس کو معلوم ہے اتنے لوگوں میں سے؟ پردادا کا نام، دادا کا نہیں، دادا کے ابا کا نام. میں نہیں کہتا ہو سکتا ہے کسی کو پتا ہو، لیکن ناممکن حد تک مشکل ہے یہ بات کہ کسی کو اپنے پردادا کا نام یاد ہو. لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ اہل عرب کو صرف اپنے نسب یاد نہیں ہوتے تھے کہ اپنے ابا سے لے کر آدم علیہ السلام تک سب کے نام جانتے تھے، بلکہ وہ اپنے جانوروں کے، اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کے بھی نام رکھتے تھے، اور ان کے بھی نسب یاد ہوتے تھے ان کو. اور وہ فخریہ بتاتا تھا کہ یہ جو گھوڑا میرے پاس ہے اس کا دادا فلاں بادشاہ کے پاس تھا، وہ اس پہ سوار ہوا کرتا تھا. اتنے ذہین تھے وہ لوگ. اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی ان کو فصحا نہیں فرمایا ہے. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. اس کا مطلب فصحا بھی تھے اور چھوٹے نہیں، بڑے بڑے تھے. اعلیٰ حضرت کی بات تو حرف آخر ہے نا. اس کا مطلب فصحا بھی تھے اور چھوٹے موٹے نہیں، بڑے بڑے تھے، فصیح لوگ تھے. تو سوال آیا کہ اتنے ذہین لوگ تھے، اتنے فصیح تھے، لکھنا نہیں جانتی تھی اکثریت ان کی، لیکن ذہین اتنے تھے کہ شاعری کرتے تھے، اور ہر شاعر کو اپنا سارا کلام زبانی یاد ہوتا تھا. آج کا شاعر تو بیچارہ کل جو غزل لکھتا ہے نا، دوسرے دن ڈائری میں سے دیکھ کے پڑھتا ہے، کیونکہ بھول جاتا ہے. وہ فارمی مرغی کا گوشت کھائے گا، بیچارے کو یاد کیا رہے گا، وہ بھول جاتا ہے. لیکن وہ اتنے ذہین لوگ تھے کہ لکھنا نہیں جانتے تھے، زبانی طور پر ہی وہ شاعری کرتے تھے، اور اپنی ساری شاعری، پورا دیوان اس کو زبانی ہی یاد بھی ہوتا تھا. اور جب اس نے کسی کو ایک دفعہ سنا دیا اپنا قصیدہ تو اس کو بھی یاد ہو گیا زبانی. وہ بھی کسی کو سناتا تھا کہ یہ فلاں کا قصیدہ ہے ابھی لکھا ہوا. اتنے ذہین لوگ تھے. تو سوال ہوا کہ اتنے ذہین لوگ تھے، اعلیٰ حضرت نے بھی فصحا فرمایا ہے، پھر اتنی بے وقوفانہ حرکت کہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے لکڑی اور پتھر کے بت کو خدا ماننے کے لیے تیار تھے. اتنی بے وقوفی کی حرکت کہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے لکڑی اور پتھر کے بت کو خدا ماننے کے لیے تیار تھے، اور اپنے سامنے پیدا ہونے والے طہارت و پاکیزگی کے پیکر، سچائی اور امانت کا مجسمہ، اخلاقیات اور اعلیٰ کردار کا نمونہ اور مثال، حضور علیہ السلام نے جب دعوی نبوت کیا تو اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے لکڑی کے بت کو خدا ماننے کو تیار تھے، حضور کو رسول ماننے کو تیار نہیں تھے. حضور خدائی کا دعویٰ تو نہیں کر رہے تھے.
وہ تو فرما رہے تھے وہ اللہ ہے جس نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا. حضور نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ تو لکڑی کے بے جان بت کو خدا مان رہے تھے. لکڑی کے بے جان بت کو خدا مان لینا تو انتہائی کم عقلی کی بات تھی، جبکہ ایک ایسے بچے کو، ایک ایسے نوجوان کو جو پیدا ان کے سامنے ہوا تھا، اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کی سچائی، اس کی امانت داری، وہ اس کا اقرار کرتے تھے. اس کی شرم و حیا، اس کے معمولات زندگی، اس کے شب و روز، ہر چیز کی طہارت کا، پاکیزگی کی وہ گواہی دیتے تھے. اس نے دعویٰ نبوت کیا تو نبی ماننے کو تیار نہیں تھے. تو سوال آیا کہ بھئی یہ تو بڑی بے وقوفی کی بات ہے کہ لکڑی کے بت کو جو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا خدا ماننے کو تیار. یہ کائے کے فصیح و بلیغ تھے، یہ کائے کے ذہین لوگ تھے کہ لکڑی کے بت کو خدا ماننے کو تو تیار تھے، لیکن ایک زندہ انسان کو جس کا کردار، اخلاق، شکل و صورت، اس کے افعال، اس کے اقوال، ہر چیز ان کے سامنے تھی، جس کو وہ صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے، اس کی طہارت کی بھی گواہی دیتے تھے، صداقت کی بھی گواہی دیتے تھے، امانت کی بھی گواہی، ہر چیز کے باوجود تو یہ تو بڑے بے وقوف تھے. تو جواب دیا گیا کہ بے وقوف نہیں تھے، بہت ذہین تھے. لکڑی کے پتھر اور بت کو خدا مان لینے کے باوجود حضور کو رسول نہ ماننا یہ ان کی ذہانت پر مبنی تھا، یہ بے وقوفی نہیں تھی ان کی. کہا بھئی یہ کائے کی ذہانت ہوئی؟ کہا اس لیے کہ وہ کافر تو ضرور تھے مگر اسلام کا مطلب جانتے تھے. وہ کافر تو ضرور تھے مگر انہیں پتا تھا کہ اسلام لانے کا مطلب کیا ہے. وہ بت کو، لکڑی اور پتھر کے بت کو اپنا خدا ماننے کے لیے اس لیے کوئی تکلف نہیں کرتے تھے کہ لکڑی اور پتھر کے بت کو خدا ماننے میں ان کا خرچ کچھ نہیں ہو رہا تھا، مرضی انہی کی چل رہی تھی. بت کو خدا ماننے میں بت کی مرضی ان پر نہیں چل رہی تھی، مرضی انہی کی بت پہ چل رہی تھی. اس کونے میں رکھ دیں یا اس کونے میں رکھ دیں. توجہ سے سمجھے اس بات کو. ان کی ایکو ہٹ نہیں ہو رہی تھی، ان کی خودی پر ضرب نہیں آ رہا تھا، ان کی انا کو ٹھیس نہیں پہنچ رہی تھی، مرضی انہی کی چل رہی تھی. بت کو خدا مان کر بھی بت کی مرضی ان پہ نہیں چل رہی تھی بلکہ ان کی مرضی بت پہ چل رہی تھی. وہ پاگل نہیں تھے، وہ سمجھدار تھے. ان کو پتا تھا اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم اس بت کو اپنا خدا مانتے ہیں لیکن مرضی اس پہ ہماری چلتی ہے. کل اگر ہم نے ان کو اپنا نبی مان لیا تو مرضی ہماری نہیں رہے گی، مرضی ان کی چلے گی. پھر ہم کپڑے اپنی مرضی سے نہیں پہن سکیں گے، پھر ہم کھانا اپنی مرضی سے نہیں کھا سکیں گے، پھر ہم کاروبار اپنی مرضی سے نہیں کر سکیں گے، پھر ہم معاہدات اپنی مرضی سے نہیں کر سکیں گے. پھر مرضی ان کی ہوگی، زندگی ہماری ہوگی. بے وقوف نہیں تھے، وہ جانتے تھے کہ اسلام نام ہے اپنی خودی کو، اپنی خوشی کو، اپنی مرضی کو، اپنی انا کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں پر قربان کر دینے کا. اس لیے وہ قبول نہیں کر رہے تھے اسلام. اب یہ بات تو ان کی تھی. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں سب کے لیے، میں بھی اس میں شامل ہوں، میں اور آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں ہم کتنے مسلمان ہیں. اس پس منظر میں دیکھیں ذرا. انہوں نے تو ایک مردوں والا کام کیا تھا نا بھئی، قبول ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں بھئی کیونکہ ہمیں اپنی مرضی قربان کرنی پڑے گی اس لیے ہم قبول نہیں کرتے. ہم نے قبول کیا ہوا ہے اور مرضی قربان کرنے کو تیار نہیں ہے. کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں، بال اپنی مرضی سے کٹواتے ہیں. امتی اپنے آپ کو حضور کا کہتے ہیں مگر کھاتے پیتے، تجارت و کاروبار اپنی مرضی سے کرتے ہیں. کسی ایک مقام پر بھی ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ اس معاملے میں ہمارے نبی نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کرنے کا اور کیا حکم دیا ہے نہ کرنے کا. جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی اس میں کیا کہا گیا؟ جو رسول تمہیں دے، یعنی جو کرنے کو کہے، جو حکم دے وہ کرو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں آج شادی کا دن ہے، آج برقع پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کیا ہوا؟ ایک دن اگر کوئی بات نہیں، چلو ٹھیک ہے چلے گا.
آج بال باندھنے کی کیا ضرورت ہے، کھلے ہی رکھ لو، کوئی بات نہیں، آج تو مہندی جا رہی ہے نا آج تو. یہ میں مثال دے رہا ہوں، چھوٹی بات کی مثال دے رہا ہوں، باتیں تو بہت بڑی بڑی ہیں تاکہ کسی کو ناگوار نہ گزرے. چھوٹی بات کی مثال دے رہا ہوں میں. کیا ہم وراثت کی تقسیم کے وقت یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے آقا کا کیا فرمان ہے؟ کیا ہم کاروبار میں تولتے وقت، ناپتے وقت، لین دین کرتے وقت، معاملات زندگی کرتے وقت سوچتے ہیں شریعت کا کیا حکم ہے؟ نہیں ہے. کھدڑے نچاتے ہوئے لوگ بارات لاتے ہیں اور ہزار ہزار کے نوٹ لٹا رہے ہوتے ہیں، اور جب مولوی صاحب نکاح پڑھاتے تو کہتے ہیں مہر سرائی لکھ دو، سرائی، مہر سرائی لکھ دو، مہر سرائی لکھ دو، اور باقی سارے معاملات جو چل رہے ہوتے ہیں وہ دمادم مست قلندر. یہ ہماری دو رنگی ہے بڑی معذرت کے ساتھ. اس پر تو ہم روئے تھے فلسطینی بھائیوں کی مدد کیوں نہیں کر پا رہے، لیکن میں نے آخری نقطہ آپ کو یہی بتایا تھا کہ کچھ کام ہمارے کرنے کے بھی ہیں. ہم وہاں جا کے مدد نہیں کر سکتے، مدد کرنے کی پوزیشن میں ہمارے حکمران ہیں، لیکن اچھے حکمران ہم پر کب آئیں گے؟ جب ہم اپنے اخلاق و کردار کو اچھا بنائیں گے. ہمیں اپنے آپ میں تبدیلی لانی ہوگی، ہمیں پورا مسلمان بننا ہوگا. ہمیں ختنہ کا نام مسلمانی رکھ کے اپنی مسلمانی کو مکمل نہیں سمجھنا چاہیے. مسلمانی اسی وقت مکمل ہوگی. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. مسلمان ہونے کا مطلب ہے اپنی مرضی کو حضور کی مرضی پہ قربان کر دینا. مسلمان ہونے کا مطلب ہے اپنی خوشی کو اللہ اور اس کے رسول کی خوشی پر قربان کر دینا. مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی انا کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں فنا کر دینا. صوفیہ کرام یہی تو سبق فنا عطا کرتے ہیں نا، دیتے ہیں، سکھاتے ہیں. انا کی فنا کا نام ہے طریقت. مر جا اس سے پہلے کہ تجھے موت آئے. مر جا کیا مطلب ہے؟ مر جا یہ کہ جس طرح مرا ہوا مردہ نہلانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، جس طرح چاہے کروٹ دے، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے حوالے کر دے. اپنے نفع اور نقصان کو مت دیکھ، اپنی خوشی اور ناخوشی کو مت دیکھ، اپنی پسند اور ناپسند کو نہ دیکھ. جس طرح وہ کروٹ دے، کروٹ لے لے، تیرا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، تیری اطاعت قائم رہنی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں. اپنے نفع نقصان کو مت دیکھ، اپنی پسند اور ناپسند کو مت دیکھ. حضور علیہ السلام نے ہمیں ایک مکمل دین دیا ہے، اور دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے مکمل طریقے کو، ضابطۂ حیات کو. اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین کامل ہے، اس لیے کہ دنیا میں اور کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو پیدائش سے لے کر مرنے کے بعد کی رسومات تک زندگی کے ہر لمحے پر، چاہے اس شخص کا تعلق معاشرتی اعتبار سے کسی طبقے سے بھی ہو، یعنی وہ بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوا ہو یا فقیر کے گھر میں پیدا ہوا ہو، پیدا ہونے سے لے کے مرنے کے بعد کی رسومات تک اسے ہر شعبہ زندگی میں مکمل ہدایات فراہم کرتا ہے. کیا کیا کرنا ہے، کب کب کرنا ہے، کیسے کیسے کرنا ہے. لیکن کس کے لیے؟ جو اسے فالو کرے اس کے لیے نا، جو اسے اپنائے اس کے لیے، جو اس پر عمل کرے اس کے لیے. جو طے یہ کر لے کہ بس یار پڑھتا تو ہوں 5 وقت کی نماز، اور کیا مولوی صاحب جان لیں گے، اس کے لیے نہیں. بلکہ اس کے لیے جو یہ طے کر لے کہ مجھے ایک سانس بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق لینی ہے، اور ایک قدم بھی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی اور منشا کو پیش نظر رکھ کے اٹھانا ہے. اس کے لیے یہ ہے کامل مومن، یہ ہے پورا مسلمان. حضور نے ہمیں دین دیا ہے، دین سارا ہمیں حضور سے ملا ہے. دین کس چیز کا نام ہے؟ دین 3 چیزوں کا نام ہے. ایمانیات جس کو عقائد کہتے ہیں، عبادات، نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ، اور تیسری چیز ہے معاملات، یعنی زندگی کیسے گزارنی ہے ہمیں. عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ پہلی چیز. عبادت کب کب کیسے کیسے کتنی کتنی کرنی چاہیے، دوسری چیز. اور تیسری چیز ہے زندگی کیسے گزارنی ہے. پہلی چیز کے یعنی ایمانیات کے 3
پورشن ہے، بڑے حصے. یعنی اگر ایمانیات کو ہم سمرائز کریں، اس کا خلاصہ اپنے سامنے رکھیں، تو 3 چیزیں آتی ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. باقی سارے عقائد اس کے ضمن میں آتے ہیں. اسی طرح اگر ہم عبادات کو اپنے پیش نظر لائیں اور اس کو سمرائز کریں، اس کا خلاصہ اپنے پیش نظر رکھیں، تو اس میں بھی 3 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں: فرائض، واجبات اور سنتیں. لیکن جب ہم اسلام کے 3rd پورشن کو، تیسرے حصے کو، جسے معاملات کہتے ہیں، اپنے پیش نظر رکھیں، تو اس کا کریم میں فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات ظاہری تمہارے لیے نمونہ بنا دیا گیا ہے. یعنی خلاصہ اس کا کچھ نہیں نکال سکتے تم، معاملات کے عنوان کا خلاصہ کچھ نہیں نکال سکتے. اگر تم معاملات کا خلاصہ سمجھنا چاہتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ تمہیں جو کہنا ہے اور جو کرنا ہے، دیکھو کہ ہمارے رسول نے کب کہا، کیسے کہا، اور کیا کیا، اور کب کیا، اور کیسے کیا. ہمارے محبوب کو اپنا رول ماڈل بنا لو، ان کی سیرت طیبہ کو اپنے سامنے رکھ لو، اور بس یہ دیکھو. اب تمہیں اگر یہ دیکھنا ہے کہ مجھے پہننا کیسا ہے، تو دیکھو ہمارا محبوب کیسا پہنتا تھا. مجھے کیا کھانا ہے، کب کھانا ہے، کس طرح کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، تو دیکھو میرا محبوب کیا کھاتا تھا، کب کھاتا تھا، کس طرح کھاتا تھا، کتنا کھاتا تھا، وغیرہ وغیرہ. یعنی پورا کا پورا جو حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے، یہ اسلام کا خلاصہ ہے معاملات زندگی کے حوالے سے. یعنی اگر ایک مسلمان اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق بسر کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی مسجد کے امام کو اپنا آئیڈیل نہ بنائے، وہ کسی پیر کو، کسی سیاست دان کو، کسی کھلاڑی کو، کسی فنکار کو، کسی لکھاری کو، کسی شاعر کو، کسی کو اپنا آئیڈیل نہ بنائے. اس کا آئیڈیل صرف حضور کی ذات ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو امام سنت فرما رہے ہیں کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اس کا مرکز نگاہ حضور کی ذات ہونی چاہیے بس. تو حضور کی پوری سیرت طیبہ جو ہے نا، یہ مسلمان کے لیے پورا اسلام ہے. اگر وہ پورے اسلام پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنی پوری زندگی میں حضور کی پوری سیرت طیبہ کو پیش نظر رکھنا ہوگا. یہ میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، یعنی کہ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، کیونکہ کامیابی کی ضمانت اصل میں یہ ہے. اعلیٰ حضرت یہی تو فرما رہے ہیں للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہی تو کامیابی ہے ایک مومن کی کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جائے. نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ اگر کوئی سچا مومن بن جائے، پورا مسلمان بن جائے، اللہ فرماتا ہے محبوب کیونکہ وہ آپ کی غلامی کرے گا تو آپ ہی بتا دیجئے اس کا نتیجہ بھی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے لوگوں، اگر تم واقعی اللہ سے محبت چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو، فاتبعونی، میرے فرما بردار بن جاؤ. کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. جو باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے اسے اچھا استاد لے کے دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اسے قیمتی کھلونا لے کے دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اس کے لیے اچھے اسکول کا انتخاب کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اس کے لیے اچھا ٹیوٹر رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ اگر ہم بھی بالعمل اپنے آپ کو مسلمان بنا لیں گے تو اللہ اچھے حکمران عطا فرما دے گا ہمیں. اچھے مسلمان بھی تو بنے ہم. اب جس بچے کو پڑھنا ہی لکھنا نہیں آتا اس کے لیے 10,000 روپے کا ٹیوٹر کیوں رکھے گا بابا؟ پڑھتا تو سالہ ہے نہیں. اس کی بیوی روز اس کو کہہ رہا ہے کوئی اچھا ٹیوٹر رکھ دو. ایک کو 2 لفظ پڑھنا نہیں آتا، اچھا ٹیوٹر رکھ دوں گا، اس کو تو مجھے دینے پڑیں گے. یہ تو بیٹھے گا نہیں 10 منٹ ٹک کے ایک جگہ پر. اس کی تو تشریف صوفے پہ جمتی نہیں ہے 2 منٹ کے لیے، تو ہر وقت ہی مارا پھرتا رہتا ہے. اس کو بٹھاؤ تو کچھ پڑھنے کی عادت تو ڈالو، کوئی 2-4 لفظ پڑھنے آئے تو چلو اچھا استاد لگا دیتا ہوں. میں اس کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں.
وہ تو رب ہے ہمارا، لیکن ہم سچے مسلمان پکے مومن بنے تو نا. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں فاتبعونی، میرے سچے فرما بردار بن جاؤ. اگر میرے سچے فرما بردار بن جاؤ گے تو پہلا کام یہ ہوگا کہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا. اچھا میں نے فرما برداری تو آج شروع کی ہے، فرما برداری میں نے آج شروع کی حضور کی، تو 50 سال تو میں نے نافرمانی میں گزارے ہیں، 50 سال پچھلے گزار دیے میں نے نافرمانی میں. لیکن آج میرے دل کو ٹھیس لگ گئی، میری عقل ٹھکانے آ گئی، اللہ نے مجھے ہدایت عطا فرما دی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض مجھے نصیب ہو گیا، حضور غوث اعظم کی نگاہ کرم ہو گئی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کی برکات مجھے نصیب ہو گئیں، اللہ نے مجھے راہ ہدایت عطا فرما دی. تو اب جب میں آج حضور کا فرما بردار بنا تو آج ہی محبوب بنوں گا نا اللہ کا، کیونکہ آج ہی تو حضور کا فرما بردار. اب پچھلے کا کیا بنے گا، پچھلے 50 سال کا کیا ہوگا؟ اللہ کے حبیب نے بات ادھوری نہیں چھوڑی، کیونکہ بات اللہ ہی کی تھی. فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جو کچھ پیچھے تم کر چکے ہو آج سے جو میری اطاعت کرو گے اس کی برکت سے پچھلا سب معاف ہو جائے گا. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے لوگوں اگر واقعی اللہ کی محبت چاہتے ہو فاتبعونی، میرے سچے فرما بردار بن جاؤ. کیا انعام ملے گا؟ پہلا انعام یحببکم اللہ، اللہ آج ہی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اور دوسرا انعام کیا ملے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اس لیے اصول ہے یہ، اس لیے کہ جب کسی سے دوستی ہوتی ہے نا پچھلے سارے معاملے کی تلافی ہو جاتی ہے. بھائی چلو بھائی پچھلی باتیں سب ختم، اب آج سے ہم دوست ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا، دنیا داری کی بات کر رہا ہوں. بھلے 10 سال سے دشمنی چل رہی ہو، لیکن آج اگر کوئی معاملہ بن جائے اور دوستی ہو جائے، کہتے ہیں بھائی آج کے بعد پچھلی بات، تو اللہ کیسے نکال سکتا ہے پچھلی بات؟ اس سے زیادہ کریم اور رحیم تو کوئی ہے ہی نہیں. اس نے کہا محبوب بس تیرے فرما بردار بن جائیں، آئیں تو تیری چوکھٹ پہ ایک دفعہ، یہ آئیں ایک دفعہ تیری بارگاہ میں، ایک دفعہ تیرے قدموں کو پکڑ لیں، ایک دفعہ تیری نالین کے ساتھ خود کو وابستہ کر لیں، ایک دفعہ تیری غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیں. پچھلی جتنی آوارگی تھی نا ساری معاف کر دوں گا. آج پٹا ڈال لیں اپنے گلے میں، پچھلی ساری آوارگیاں معاف ہو جائیں گی. فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور پچھلے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا. صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو کامیابیاں تھیں نا، میں نے آپ کو رمضان المبارک میں غزوہ بدر کا سنایا تھا، کیسے 313 نے 1000 کو چت کر دیا تھا، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی برکت سے ملائکہ کو ان کے حوصلے بڑھانے کے لیے آسمان سے اتار دیا تھا. سب سنایا تھا نا میں نے آپ کو غزوہ بدر کا معاملہ. ان کی کامیابیوں کا راز کیا تھا؟ ان کی کامیابیوں کا راز یہی تھا، ان کی لڑائی کسی سے اس بات پر نہیں ہوتی کہ میں امامہ کون سے رنگ کا باندھوں گا. ان کی لڑائی کسی سے اس بات پر نہیں ہوتی تھی کہ ہاتھ سینے پہ باندھنے ہیں یا ناف پہ باندھنے ہیں. ان کے پیش نظر تو صرف حضور کی ذات تھی. وہ نہ ادھر دیکھتے تھے نہ ادھر دیکھتے تھے، انہوں نے تو بس جو حضور کو دیکھا تو بس وہی کیا. انہوں نے اسلام کے اصل جو روح تھی اس کو پایا تھا، اور اسلام کی اصل روح یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو اپنا مرکز نگاہ بنا لیا جائے. جب کوئی حضور علیہ السلام کی ذات کو اپنا مرکز نگاہ بنا لیتا ہے تو گویا وہ کلمہ پڑھنے کے تقاضے کو پورا کر دیتا ہے. کلمہ پڑھنے کا اصل تقاضا یہ کہ حضور کو مرکز نگاہ بنا لے، بس حضور ہے سب کچھ. پھر حضور کے بعد وہ ہے جو حضور کی طرف بلائے، جو حضور کی بات اور حضور کی ذات ہمیں بتائے. حضور کے بعد اگر کوئی تو وہ جو حضور کی بات اور حضور کی ذات اس کی طرف بلائے ہمیں. تو صحابہ کرام رضوان کی زندگیوں کا جو کامیابی کا راز تھا
وہ یہی تھا کہ اللہ کا وعدہ جو تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اس وعدے کو انہوں نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا تھا کہ بس ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام، اور انہوں نے پھر کتنی حضور کی فرمانبرداری کی، کیسی حضور کی فرمانبرداری کی کہ حضور علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے اعلان کر دیا، اور قیامت تک آنے والے کلمہ پڑھنے والوں کو سچے مسلمان بننے کے لیے اپنی اطاعت و پیروی کے ساتھ ان کی اطاعت و پیروی کا بھی حکم جاری کر دیا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، سرکار نے فرمایا تم پر میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ، جن کی ذوات تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، لازم کر دیا گیا ہے۔ یعنی انہوں نے میرے طریقے کو، سنت کہتے ہیں طریقے کو، انہوں نے میرے طریقے کو اس قدر، اس طرح اور اتنا اپنا لیا ہے کہ اب ان کا طریقہ نہیں ہے، میرا ہی طریقہ ہے۔ فرمایا میری اور ان کی دونوں کی اتباع تم پر واجب ہو گئی ہے، کیونکہ یہ دو اتباعیں نہیں ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو میری اتباع کے رنگ میں رنگ لیا ہے۔ میری اتباع کا مطلب ان کی اتباع، ان کی اتباع کا مطلب میری اتباع۔ حضور علیہ السلام نے اعلان کر دیا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اور یہ دور کیونکہ فتنوں کا دور ہے، اور اس وقت ہدایت کی سب سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے، اور یہی وہ دور ہے کہ جس میں اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کلمہ طیبہ کا پڑھ لینا، اپنے آپ کو مسلمان کہنا، یہ ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے۔ ہم نے سمجھا کہ بس یہی تو تقاضا کرتا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، رمضان میں روزے رکھ لیں، زکوٰۃ دے دیں، صدقۃ الفطر مولوی صاحب سے پوچھ لیں اس مرتبہ کتنا اعلان ہوا ہے، اور پھر گن گن کے حساب لگا کے کہ 2 روپے زیادہ نہ چلے جائیں، ادا کر دیں وقت پہ، ہو گیا کام سیدھا۔ بہت تیر مارا تو بھئی چلو جمعرات کے جمعرات فاتحہ بھی دلوا لیں، مر گیا تو کسی کا 30 40واں بھی کر لیں۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، عقائد اسلام کا ایک شعبہ ہے، عبادات اسلام کا دوسرا شعبہ ہے، معاملات اسلام کا تیسرا شعبہ ہے۔ پورا اسلام کس چیز کا نام ہے؟ پورا اسلام جس چیز کا نام ہے وہ میں نے بتا دیا، وہ ہے اپنی زندگی کے ہر قول و فعل کو حضور کی سیرت کے ساتھ وابستہ کر دینے کا نام۔ پورا اسلام یہ ہے جو صحابہ کرام نے اپنایا، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو قیامت تک آنے والوں کے لیے مثال بنا دیا۔ اس دور پرفتن میں، ہر دور میں لیکن آج بالخصوص، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں من تمسک بالسنہ دخل الجنہ، جو میری سنت کے ساتھ خود کو جوڑ لے گا وہ جنت کا حقدار بن جائے گا۔ لیکن کیا مطلب ہے؟ سنت کے ساتھ جوڑ لیا کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی بھی رکھ لی اس نے اور عمامہ بھی پہن لیا اس نے۔ بات تو تلخ ہے لیکن کہنی پڑے گی۔ داڑھی بھی رکھی ہے اس نے، عمامہ بھی پہن لیا سر پہ اس نے، نماز بھی 5 وقت کی پڑھ رہا ہے، لیکن ٹھیلے پہ تول کم رہا ہے اور سمجھ رہا ہے میں تو پکا مسلمان ہوں۔ مجھ سے بڑا مسلمان کون ہوگا؟ میرے سر پہ عمامہ بھی ہے، میرے اوپر داڑھی بھی ہے، نماز بھی 5 وقت کی پڑھتا ہوں، تول کم رہا ہے، ناپ پورا نہیں رہا، وہ ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، وعدہ خلافی کر رہا ہے۔ غیرت ایمانی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے دل میں ہمدردی نام کا کوئی جذبہ نہیں ہے، تو اس نے حضور کی سیرت کو سمجھا ہی نہیں، اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی حقیقت کو جانا ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کامل اتباع کسی کو کامل مسلمان بناتی ہے۔ لہذا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دور کے لیے فرمایا، اور یہ حدیث آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا من تمسک بالسنتی،
عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری امت کے فساد کے زمانے میں، جو میری امت کے فساد کے زمانے میں میری کسی سنت کو مضبوطی سے تھامے گا، اسے پکڑے گا، عرف میں کہتے زندہ کرے گا، یعنی جس پر لوگ عمل نہیں کرتے لیکن وہ کرے گا، تو سرکار فرماتے ہیں اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. بعض بے وقوفوں نے سمجھا اس کا مطلب ہے داڑھی رکھنا. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں یہ بات، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو تکلیف پہنچے میری اس بات سے. یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں بڑی ذمہ داری سے، دیکھیں حدیث آپ کے سامنے ہے، وضاحت خود بخود ہو جائے گی. کسی کے داڑھی نہ رکھنے سے کوئی فساد ہوتا ہے؟ فساد کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ فساد کا مطلب ہوتا ہے ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچنا، اس کو کہتے ہیں فساد. جانی، مالی یا ذہنی، اس کو کہتے ہیں فتنہ اور فساد. ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بننا. جبکہ میں وہ حدیث سے پچھلے جمعے آپ کو سنا چکا ہوں کہ مسلمانی کا مطلب کیا ہوتا ہے. اپنے لیے پسند کرے، وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، اس کو تکلیف ہو تو یہ محسوس کرے، ورنہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جو میری امت میں فساد کے وقت سنت کو پکڑے گا، اس سنت سے مراد جن لوگوں نے یہ لیا کہ داڑھی رکھنا مراد ہے، تو داڑھی رکھنے اور نہ رکھنے سے کسی کے ساتھ کوئی فتنہ نہیں ہوتا. بڑی ذمہ داری سے میں یہ کہہ رہا ہوں، ابھی آگے چل کے وضاحت کرتا ہوں اس کی میں. اس سے مراد وہ سنتیں ہیں جن کا تعلق لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے سے ہے، اس سے فتنہ ہوتا ہے. جب آپ وعدہ خلافی کرتے ہیں تو جھگڑے کا باعث بنتا ہے، جب آپ کسی کا حق مارتے ہیں تو جھگڑے کا باعث بنتا ہے، جب آپ سود خوری کرتے ہیں تو جھگڑے کا باعث بنتا ہے، جب آپ حق تلفی کرتے ہیں تو جھگڑے کا باعث بنتا ہے، جب اپنی بہن کو حق وراثت نہیں دیتے تو فساد کا باعث بنتا ہے، جب آپ کم تولتے ہیں تو فساد کا باعث بنتا ہے، جب آپ جھوٹ بول کے برا مال اچھا کہہ کر بیچتے ہیں تو فتنے کا باعث بنتا ہے کہ وہ واپس لے کر آتا ہے. ابے تو نے یہ سڑے ہوئے آم دے دیے، پکڑا اس نے گریبان مارے 2 مکے. فتنہ اس کو کہتے ہیں. جو سرکار نے فرمایا جو فتنے کے دور میں میری سنت یعنی جو طریقہ میں نے اسے بتایا ہے، تجارت کی بات ہے تو تجارت کا طریقہ، عمل کی زندگی کی بات ہے تو زندگی کے عمل کا طریقہ، نوکری کی بات ہے تو نوکری کے کرنے کا طریقہ، حقوق العباد کی ادائیگی کی بات ہے تو اس کی ادائیگی کا طریقہ جو میں نے بتایا جب اپنائے گا، فرمایا اس کو ملے گا 100 شہیدوں کا ثواب. یہ داڑھی والے کی بات نہیں ہے. داڑھی نہ رکھنے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچ رہا، رکھے بہت اچھی بات ہے، دونوں ہاتھ سے سلام، حضور کی محبوب ترین سنت ہے. 1,24,000 انبیاء کا طریقہ ہے. لیکن داڑھی نہ رکھنے سے، امامہ نہ پہننے سے کوئی جھگڑا نہیں ہو رہا. لیکن جب کوئی کسی کو خراب مال اچھا کہہ کے بیچتا ہے، بتائیے جھگڑا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ وہ تھیلی واپس لے کے آتا ہے، آستین چڑھ مارکیٹ میں پڈا ہو رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فساد. جب کوئی کم تول کے کسی کو سودا بیچ دیتا ہے اور وہ اتفاقی طور پر گھر جا کے وزن کر لیتا اور پھر آستین چڑھا کے 4 لڑکے اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، تیری ایسی تیسی. اب اس کے منہ پہ داڑھی بھی ہوتی ہے، سر پہ امامہ بھی، تو پٹ رہا ہوتا ہے بازار میں کہ کم تول کے دیا اس نے. اصل سنت یہ ہے جو معاملات زندگی ہیں، اور کیونکہ ان کا تعلق عدل سے ہے، انصاف سے ہے، سچائی سے ہے، یہی ساری چیزیں ہم اپنے حکمرانوں میں چاہتے ہیں. تو پہلے ہم اپنے اندر تو پیدا کریں، ہمارے اندر پیدا ہوں گی تو جیسے ہم ہوں گے ویسے ہمارے حکمران ہوں گے. اپنے اندر پیدا کریں ہم یہ چیزیں. ہم اپنی بہن کو حق وراثت نہیں دے رہے اور حکمرانوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ مال کھا رہے ہیں. ہم بھی تو نہیں دے رہے اپنی بہن کو حق وراثت. ہم نے کب دیا اپنی بہن کو حصہ؟ ہم بھی تو ابا کے مکان پہ دبائے بیٹھے. چھوٹے بھائی اس کا اپنا گھر ہے تو کوئی بات نہیں. ابے اس کا اپنا گھر ہے تو کیا ہوا؟ شریعت نے تیرے باپ کے مکان میں اس کا حصہ رکھا ہے. اگر تجھے رہنا ہے تو جو اس کا حصہ بنتا ہے اس کو ادا کر، راضی کر اس کو، یا معاف کروا لے اس سے. یہ نہیں قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور بھتیجے نے وہ چچا کے لیے دل میں موٹی موٹی گالیاں بک رہے ہیں. یہ ہے فتنہ، یہ ہے فساد. اس پر جو عمل کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. بیوی مخالفت کر رہی ہے، نہیں میں اپنے بھائی کو حصہ دوں گا، میں اپنی بہن کو حصہ دوں گا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بھتیجے مرنے کے بعد مجھے برے نام سے یاد کریں. یہ ہے وہ سنت جس پر 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. ہم نے لوگوں کو بتایا سیدھا پیر گھر میں رکھنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. ہم نے لوگوں کو بتایا غسل خانے میں سے الٹا پیر باہر نکالنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے مبلغین بھی آج یہی سبق سکھا رہے ہیں.
غیرت ایمانی کا کوئی سبق نہیں ہے، حقوق انسانی کا کوئی سبق نہیں ہے، مسلم معاشرت میں باہمی ربط و تعلق کا کوئی سبق نہیں ہے، حضور علیہ السلام کی ناموس کی محافظت کا کوئی سبق نہیں ہے۔ یہ جو سرکار نے فرمایا کہ تم پر میری اور میرے صحابہ کی سنت لازم ہے، کون سی سنت ہے جو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا؟ آج وہ سنت ہے کہ صحابہ نے حضور کے ایک گستاخ کے لیے یا تو اس کی جان لے لی یا اپنی جان دے دی، آج جو یہ کام کرے گا اس کو ملے گا 100 شہیدوں کا ثواب۔ ہم نے سمجھا کہ بھئی سنت کی 2 قسمیں ہیں، ذہن میں رکھ لیجئے۔ فتاوی رضویہ شریف میں حضرت نے بہت تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے۔ سنت کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ سنت حضور کے طریقے کو کہا گیا ہے، ایک کو سنن ہدا کہا گیا ہے، جس کو فقہی اصطلاح میں سنت مؤکدہ کہتے ہیں، اور دوسری سنت سنن زوائد کہلاتی ہیں، جس کو سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ سنت مؤکدہ قریب الواجب ہے، کیونکہ اس کے چھوڑنے پر گناہ ہوتا ہے۔ اتفاق سے کبھی چھوٹ جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی اس کے ترک کو غیر اہم سمجھے، اس کے اہتمام کو غیر اہم سمجھے، تو وہ شخص ترک واجب کا گناہ گار ہوگا، کیونکہ یہ قریب الواجب ہوتا ہے۔ اس میں کیا چیزیں ہیں؟ اسی میں ہیں معاملات جو میں نے ابھی آپ کو بتائے، اس میں ہے معاملات، پورا تولنا، پورا ناپنا، وعدہ پورا کرنا، یہ بھی تو حضور کی سیرت ہے نا بھائی، یہ بھی تو حضور کی سنت ہے، نہیں ہے حضور کی سنت؟ وہ حضور سے ایک شخص کہہ کر چلا گیا تھا کہ آپ میرا انتظار کریں، میں واپس آتا ہوں۔ حدیث پاک میں حضور نے 3 دن اس جگہ انتظار کیا۔ وہ میں نے آپ کو ابھی غزوہ احد کے حوالے سے بتایا تھا کہ صلح حدیبیہ کے حوالے سے بتایا تھا آپ کو کہ وہ صحابی کس طرح مکہ مکرمہ سے قید سے اپنی جان چھڑا کر کتنا لمبا سفر کر کے جان ہتھیلی پہ رکھ کے انتہائی اذیتیں برداشت کر کے مدینے آ گئے۔ حضور نے فرمایا نہیں، ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے، واپس چلے جاؤ۔ ہمارا معاہدہ ہے کہ مدینے سے کوئی مکے آئے گا، مکے سے کوئی مدینے آئے گا تو لوٹا دیا جائے گا، واپس جاؤ۔ تو کیا بیتی ہوگی اس صحابی پر، اور کس طرح حضور نے اپنے دل کو مضبوط کر کے اسے واپس بھیجا ہوگا۔ لیکن حضور نے بتایا کہ انسانی جذبات اور فطری تقاضے اپنی جگہ ہیں، اللہ اس کے رسول کے احکامات کی بجا آوری سب سے اول ہے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں وعدہ پورا کروں، اور میں تمہارے لیے نمونہ بنایا گیا ہوں کہ میں وعدہ پورا کروں، تو میں کیسے ایسا کوئی کام کر سکتا ہوں کہ قیامت تک کوئی مثال دے دے۔ حضور نے بھی تو فلاں موقع پر انتہائی مجبوری تھی، وعدہ توڑ دیا تھا، نہیں وعدہ نہیں توڑوں گا، جاؤ واپس۔ اور دوسرے جو ہیں وہ دوسری سنت جو ہے وہ سنت زوائد کہلاتے ہیں، جس کو سنت غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ یہ نفل اور مستحب کے درجے میں ہوتا ہے، یعنی کوئی کرے تو ثواب ہے، کوئی نہ کرے تو گناہ نہیں ہے۔ یہ امامہ میں پہنا ہوا ہوں تو ثواب ہے، نہیں پہنوں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جو حضور علیہ السلام کی عادات کریمانہ میں شامل تھا۔ عادات کریمانہ، ایک ہے معاملات، ایک ہے عادات۔ یہ جو عادات ہیں نا، دایاں پیر گھر میں رکھ کے داخل ہونا، باتھ روم میں جائیں تو بایاں پیر داخل کرنا، مسجد میں آئیں تو دایاں پیر داخل کرنا، یہ ہیں سنن زوائد۔ یعنی اگر کوئی بولے سے الٹا پیر پہلے رکھ دے، گناہ کوئی نہیں ہوگا، اس کو پہلے سیدھا پیر رکھے گا، سنت کی نیت سے رکھے گا، ثواب بہت ملے گا اس کو۔ لیکن معاملات، یہ جو معاملات ہیں یہ سنن مؤکدہ میں ہیں، یعنی جان بوجھ کر کسی نے وعدہ خلافی کی، یہ جو سنت ہے نا حضور کی، اس سنت کا توڑنا، جان بوجھ کے کسی نے کم تولا، جان بوجھ کے کسی نے اپنی بہن کو حق وراثت نہیں دیا، جان بوجھ کے کسی نے سڑا ہوا آلو بھی اچھے آلوؤں کے ساتھ پیل دیا، یہ جان بوجھ کے کیا کام اس نے، یہ معاملات، یہ سنت مؤکدہ قریب الواجب میں ہے۔
یہ وہ سنت ہے جن کو اپنانے کا، کیونکہ ان سے فساد ہوتا ہے، میں وضاحت کر چکا ہوں کہ وہ جو حضور فرما رہے ہیں فتنہ ہو، فتنے کے دور میں عمل کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب. کیوں؟ اس لیے کہ ثواب اس لیے زیادہ بتایا گیا کہ سڑا ہوا آلو رکھ لینا اور صحیح آلو تول کے دے دینا، اس میں بڑا امتحان ہے. تو اسی بات کا تو ثواب ہے کہ بوری میں تو سڑے ہوئے بھی آئیں، لیکن سڑے ہوئے تو رکھ لے، کیونکہ تو قیمت اچھے آلوؤں کی لے رہا ہے، لہٰذا دے تو صرف اچھے والے آلو. یہ تیرا کام نہیں ہے کہ ہر کلو کے ساتھ ایک ایک سڑا ہوا پیل کے اپنے سڑے ہوئے بھی پورے کر لے، یہ تیرا کام نہیں. اگر تو نے ایسا کیا، یہ وہ سنت ہے جس کے لیے حضور فرما رہے ہیں فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، وہ میری جماعت کا حصہ نہیں ہے، وہ میری سیرت پر عمل پیرا نہیں ہے، وہ میری غلامی کے دعوے میں سچا نہیں ہے. امامہ وہ کتنے خوبصورت کیوں نہ باندھا ہوا ہو، داڑھی اس کی کتنی اچھی کیوں نہ ہو، نمازیں وہ کتنی پوری کیوں نہ پڑھ رہا ہو، یہ حدیث حضور کی ہے، نکال کے دیکھ لیں. 100 دفعہ آپ نے علماء سے سنی ہے، جہاں نکاح ہوتا ہے خطبے میں یہ حدیث باقی آدھا حصہ پڑھا جاتا ہے. سرکار ہم فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے. نکاح کے ساتھ اس حدیث کے الفاظ کو کیوں جوڑا گیا ہے؟ اس لیے کہ نکاح نہ کرنے میں فتنہ ہے، فطری تقاضا ہے نا. کسی کی لڑکی کو تاڑے گا، کسی کی دیوار کودے گا، کسی کے لیے فتنے کا باعث بنے گا، کسی گناہ کا مرتکب ہوگا. جہاں فساد پیدا ہوتا ہے اس میں جو سنت حضور نے مقرر کی ہے اس پر عمل کرنے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب ہوتا ہے. یہ ہاتھ دھونے اور نہ دھونے والا مسئلہ نہیں ہے. ہاں، قوم کو ہم نے اس میں لگایا ہوا ہے. یہ جو معاملات زندگی ہیں اس کو جب تک ہم درست نہیں کریں گے اس وقت تک ہم سچے مسلمان نہیں بنیں گے. بس چڈی میں مسلمانی لے کے گھومتے رہیں تو گھومتے رہیں. سچا مسلمان بننا ہے تو اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی پوری زندگی ہے، پوری سیرت ہے، یہی پورا اسلام ہے، اسی میں پورے داخل ہونے کا میں نے حکم دیا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اگر اس کو چھوڑ دو گے تم تو پھر تمہاری مسلمانی ادھوری رہ جائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاسی زندگی، حضور کی سماجی زندگی، حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے معاشرتی پہلو، سچ کا ساتھ دینا، حق گوئی پر استقامت رکھنا، ناپ تول میں پورا چلنا، غریبوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، کسی پر ظلم ہو تو اس کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہے نا بھائی. یہ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے. لین دین میں عدل و انصاف پر قائم رہنا، کسی کا حق نہ مارنا، معاہدوں کی پاسداری کرنا، یہ سب بھی تو حضور کی سنت ہے. ہم نے سوچا کہ بھی کیونکہ داڑھی ہم نے پوری رکھی ہوئی ہے، نماز ہم 5 وقت کی پڑھتے ہیں اور امامہ ہم نے سر پہ سجایا ہوا ہے یا نہیں سجایا ہوا ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہم نے، تو بس ٹھیک ہے بھائی، ہم سے بڑا مسلمان کون ہے؟ ایسا نہیں ہوگا. اور اگر ایسا ہوگا تو پھر ایسا ہوگا جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اگر ایسا ہوگا ہماری انفرادی زندگی میں تو پھر اجتماعی طور پر ہمارے ساتھ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. یہ وہ سنتیں حضور علیہ السلام کی جس کا تعلق معاشرے کے امن کے ساتھ ہے، جس کا تعلق مسلمانوں کی اجتماعی خوشحالی کے ساتھ ہے، جس کا تعلق ہمارے مسلم معاشرے میں اخوت و مساوات کے بنیادی نظریے کے قیام کے ساتھ ہے. اس لیے ان سنتوں پر عمل کرنے کی صورت میں 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. یہ ہیں وہ سنتیں جن پر 100 شہیدوں کا ثواب ہے. ناخن کون سی انگلی کا پہلے کاٹنا ہے، یہ سنن زوائد میں ہے. اگر دوسری کا بھی پہلے کاٹ لیا تو کوئی بات نہیں، گناہ کوئی نہیں ہوگا. لیکن ہاں جو طریقہ شریعت نے مقرر کیا اس کے مطابق کاٹے گا تو ثواب بہت ملے گا، کیونکہ نیت ہوگی حضور کے طریقے کو اپنانے کی. لیکن جس سنت پر 100 شہیدوں کا ثواب ہے وہ یہ والا ہے. غلطی سے سودا دینے والے نے، آپ نے دیا تھا 50 کا نوٹ، اس نے 100 کا سمجھ کے آپ کو پیسے واپس کر دیے. آج کے دور کا ممبر پہ بیٹھ کر رہا ہوں، اللہ کا ولی ہوگا جو واپس جا کے کرے گا پیسے. اس کو دے دیے اس نے تو ہم کیا کریں، ہم نے کون سا جان بوجھ کے لیے. کہاں گئی نماز، کہاں گیا روزہ، کہاں گئی داڑھی، کہاں گیا امامہ؟
بھائی غلطی ہو گئی نا اس سے. آپ نے 50 کا نوٹ دیا تھا، وہ سمجھا آپ نے 100 کا دیا ہے، آپ نے حق سمجھ کے جیب میں رکھ لیا. یہ ہے مسلمانی. اب جو واپس کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. یہ ہے 100 شہید پانے والا بندہ، اس کو ملے گا 100 شہیدوں کا ثواب. کیونکہ یہ فتنے کا باعث ہے معاشرے میں. چوری کی آپ نے، چوری کی نا بھائی، آپ نے چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے. حق مارا ہے آپ نے کسی مسلمان بھائی کا، آپ نے، اور آپ مسلمان بنے ہوئے. تو جب صورتحال یہ والی ہوگی تو پھر حکمران ایسے ہی ہوں گے. ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈالنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ جو حضور کی سنتیں ہیں نا، اللہ حضور کے محبوب ہیں. محبوب کا ہر قول اور ہر فعل محبوب ہوتا ہے، محبوب کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے. اور حضور اللہ کے ایسے محبوب ہیں کہ جو حضور کی ادا کو اپنا لے وہ بھی محبوب بن جاتا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من احب سنتی فقط احبنی. جس نے میرے طریقے سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی. مجھے اللہ کا رسول سمجھ کے اس نے میرے طریقے سے محبت کی کہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے یہ. فرماتے ہیں ومن احبنی کان معی فی الجنہ. اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ یقین رکھ لے میرے ساتھ ہی جنت میں جائے گا. لیکن محبت کون کرتا ہے حضور سے؟ جو الوداع زور سے پڑھتا ہے جمعے کی، یا جو نعرہ اونچا لگاتا ہے جلسے میں. حضور سے سچی محبت کون کرتا ہے؟ حضور نے پہلے ہی فرما دیا من احب سنتی. جو اپنی پرسنل پریکٹیکل لائف میں میرے طریقے سے محبت کرتا ہے، جو اپنی ذاتی زندگی میں میری سنت کو اپناتا ہے، وہ مجھ سے حقیقت میں محبت کرتا ہے. اور جو مجھ سے حقیقت میں محبت کرتا ہے وہ میرا حقیقی محبوب ہے. اور محبوب چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتے، ساتھ لے جانے کے لیے ہوتے ہیں. تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پھر وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا، فرمایا وہ پھر میرا نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو کہتا رہے، وہ سمجھتا رہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ میرا ہے نہیں. در حقیقت میرا محبوب وہ ہے، میرا پیارا وہ ہے، میرا پسندیدہ وہ ہے، میرا سچا غلام وہ ہے جو میری سنت، میری محبت کی وجہ سے. اور سنتوں میں نے بتا دیا کہ سنت زوائد بعد میں ہیں. سنت موقدہ جنہیں سنن ہدا کہا جاتا ہے وہ پہلے ہیں، جو معاملات زندگی سے تعلق رکھتے ہیں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا محبوب اور پیارا بن جائے گا. آج ہماری تباہی کا سبب جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو اصل موقدہ سنتیں اس کو تو ترک کر دیتے ہیں. جو میں نے بتایا نا کہ آپ نے 50 کا نوٹ دیا تو اس نے 100 سمجھ کے پیسے واپس کر دیے. یہ جس نے رکھ لیے نا پیسے، یہ نماز بھی پڑھتا ہے 5 وقت کی، داڑھی بھی ہے اس کی، امامہ بھی ہے اس کا. یار اس نے دے دیے غلطی سے، میں نے رکھ لیے، میں نے کون سا اس کے چرائے، جیب سے تھوڑی نکالے میں نے اس کے. یہی تو بات ہے. اس میں دیکھنا حضور کی سنت کیا ہے، اس میں دیکھنا حضور کا عقیدت سے نہیں ہے، اس کا تعلق عقیدت سے. لیکن جو فساد امت کا باعث بنتا ہے اس کا تعلق عقیدے سے، اس لیے کہ اصل میں اسی اتباع کا نام تو مسلم معاشرے کا قیام ہے، اسی اطاعت سے تو مسلمانوں کا اتحاد و اتفاق اور اخوت اسلامی کا قیام ممکن ہو سکے گا. اسی کی برکات تو مملکت پر ظاہر ہوگی، ورنہ اس کا خطرات ہوگی. اس کی ضرورت ہے اتباعی طور پر. اللہ تعالیٰ نے اسی بات
اور جو دین کو تخت پہ لانے کے لیے اور اللہ مصطفیٰ کے لباس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں ان کا دست و بازو بننا چاہیے.